अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल मेरा बख्त है तू एपिसोड 2, जिसको तहरीर किया है अना इलियास ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई और मयारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा बख्त है तू की एपिसोड 2 की तरफ। मुझे इस रिश्ते पर एतराज़ है। उसकी बात पर वो दोनों यकलख्त खामोश हो गए। वो इस वक्त रफ़िया और आलम साहब के कमरे में मौजूद था, जहां वो दोनों उसे सफ़ा से फ़िलहाल सिर्फ निकाह के लिए मना रहे थे। क्यों? आलम साहब की बजाय रफ़िया ने तीखे चतुनों से उसे देखकर सवाल उठाया। क्यों का क्या मतलब है? कितनी छोटी है वो मुझसे। अव्वल तो ये निकाह बनता ही नहीं, क्योंकि वो भी नाबालिग है, और अगर आप लोग बात भी पक्की करने का सोचे बैठे हैं तो वो भी भूल जाएं। सफ़ा मेरा आइडल नहीं है, वो साफ दो टोक अंदाज में बोला। तो फिर कौन है तुम्हारा आइडिया? अब की बार सवाल आलम साहब की जानिब से आया। ज़ाइना। उसकी बात पर पल भर को दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की जानिब देखा। ठीक है कि ज़ाइना मेरे भाई की बेटी है, मगर वो मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं। माँ की बात पर वो बुरी तरह चौंका। क्यों? हैरत से सवाल किया। इसलिए कि भाई और भाभी ने उसकी परवरिश बहुत खुले डुले माहौल में की है, जो हमसे मुताबिकत नहीं रखता। पैसा होने का मतलब ये नहीं कि औलाद को खुला छोड़ दिया जाए। आज़ादी ये नहीं है। वो जानता था उसकी माँ बेशक भाई से बहुत मोहब्बत करती हैं, मगर वो उनकी फैमिली में घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करती। एक मिनट, आप उसे अपनी बात पूरी करने दें। आलम साहब ने गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते अबूज़र को बोलने का मौका दिया। माँ, आज़ादी तो ये कहती है कि बच्चों को उनके फैसलों का हक दिया जाए। बहरहाल मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। सफ़ा तो बहरहाल किसी सूरत मुझे कबूल नहीं, मगर ज़ाइना से भी मैं दस्तबरदार होने को बिल्कुल तैयार नहीं। उसका लहजा एक बार फिर बेलचक था। और ज़ाइना को मैं भी अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं। उन्हें सफ़ा किस कदर अजीज़ थी, क्या वो उसे ढका छुपा था? उन्होंने एक नाराज़ नज़र बेटे पर डाली। तो फिर मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। ये चैप्टर यहीं क्लोज़ कर दें। मुझे सुकून से बाहर जाने की तैयारी करने दें। वो उनकी जानिब देखे बिना अपना फैसला सुनाकर उठकर जा चुका था। देखा आपने इसे? उन्होंने शिकवा भरी नज़र शौहर पर डाली। मुझे कुछ अरसे से अंदाज़ा हो रहा था कि इसका रुझान भाईजान के घर हो रहा है, इसीलिए परसों मैं और सफ़ा उसकी बात कर आई थी, और आज देखें यह हमारी दो बदू हो रहा है। उनकी आवाज़ में नमी घुल गई। देखें, सफ़ा के साथ मुझे जो खुद भी कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। वह भी काफ़ी छोटी है। हाँ, मगर हम अब अपनी औलाद को यूँ नाराज़ नहीं कर सकते। जब औलाद के लहजे में बगावत की आमेज़िश आ जाए, तब माँ बाप को सख्ती नहीं नरमी बरतनी पड़ती है, और किसी हद तक उनकी माननी भी पड़ती है। अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, वो समझते हैं कि वो एक साथ खुश रह सकते हैं, तो हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। वो स्वभाव से बीवी को समझाने लगे। मैं भाभी की खसलत से अच्छे से वाकिफ़ हूँ। जैसी वो हैं वैसी ही बेटी की तरबियत की होगी, बल्कि 10 हाथ आगे ही है। ये जिन लड़कों को रोशन ख्याल लड़कियां पसंद आती हैं ना, 4 दिन में इसी रोशन ख्याली के नतीजे में नाको नाक आ जाते हैं। मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो उसे नज़र नहीं आ रही। मेरी सफ़ा, वो मेरी तरबियत है, मुझे मालूम है वो कैसी है, उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। अबू ज़र के लिए उससे बेहतरीन कोई नहीं हो सकती, वो मान से बोली। मगर मैं और आप औलाद पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये गलत है। मैं जानता हूँ आप उससे ऐसी उम्मीद नहीं रखती थी, लेकिन अब जो हो गया और जो हो रहा है वो मेरे और आपके इख्तियार से बाहर है। ज़ोर ज़बरदस्ती के रिश्ते देर पा नहीं होते। क्या तब आप सफ़ा को तकलीफ़ में देख पाएंगी अगर अबू ज़र ने उसे कबूल ना किया? उनकी बात पर वो चंद लम्हे सोच में पड़ गईं। बस फिर अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह हमारे बेटे को भी अच्छी ज़िंदगी दे
اور یقیناً صفا کے لیے بھی اس نے کوئی بہترین اس کی قسمت میں رکھا ہوگا۔ آپ سب اللہ پر چھوڑ دیں، وہ بڑا کارساز ہے۔ تحمل سے اپنی شریک حیات کو سمجھایا۔ دکھ انہیں بھی لگا تھا ابو ذر کے فیصلے سے، مگر وہ کبھی جذبات سے کام نہیں لیتے تھے۔ یہی بردباری ان کا خاصہ تھی جس نے ان کے خاندان کو اب تک جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ ہیلو بیٹا، ڈرائیور آج چھٹی پر ہے، صفا کو یونیورسٹی سے پک کر لینا۔ وہ جو کام میں بری طرح مصروف تھا، ماں کے حکم پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ گھر میں اور کوئی نہیں ہے، ربیہ بھابھی سے کہیں وہ لے آئیں، انہیں تو ڈرائیو کرنا آتا ہے۔ نہیں تو تقی بھائی سے کہہ دیں میں بہت بزی ہوں۔ وہ ویسے بھی آج کل صفا سے خار کھا رہا تھا۔ میں نے تم سے مشورہ لینے کے لیے کال نہیں کی، تقی آؤٹ آف سٹی ہے اور ربیہ کی حالت ہے کہ میں اس بیچاری کو ڈرائیو کر کہوں۔ بہت ہی بے حس ہو، رہنے دو، مہربانی، میں کیب کر کے خود ہی اسے لے آؤں گی۔ اس کے مشورے سن کر وہ بھی سیخ پا ہوئیں۔ اچھا بھائی، اب ایک تو ڈرائیور سمجھ لیا ہے مجھے، لے آتا ہوں۔ آخر ماں کی بلیک میلنگ میں آ ہی گیا۔ سیفی بھی آج کل فرحاد چچا کے ساتھ آؤٹ آف سٹی تھا۔ اپنی سیکٹری کو کال کر کے اس نے میٹنگ کا وقت بدلوا دیا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے۔ گاڑی کی چابی ٹیبل سے اٹھائی، ساتھ موبائل اور والیٹ تھامتا تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کی یونی کے باہر موجود تھا۔ گاڑی روکتے ہی کال ملائی۔ صفا کب سے ڈرائیور کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ جب تک ڈرائیور یونی کے گیٹ پر نہیں آتا تھا وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نہیں آتی تھی۔ اس وقت موبائل پر ابو ذر کالنگ دیکھ کر حیران ہوئی۔ السلام علیکم، فون اٹھاتے ہی سلام کیا۔ باہر آؤ، میں لینے آیا ہوں تمہیں، سنجیدہ سی آواز فون سے ابھری۔ سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ بھابھی نے رات میں ہی اسے بتایا تھا کہ ابو ذر سے اس کے رشتے کی بات کی ہے اور اس نے انکار کر دیا ہے، مگر تائی امی اور تایا جان ابھی بھی انہیں منا رہے ہیں۔ صفا کو تب ہی اس کے خلاف رویے کی وجہ سمجھ آئی۔ اس وقت وہ اس کے ساتھ جانے سے ہچکچا رہی تھی، مگر اس کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں تھا۔ خاموشی سے بیگ اور فائلز پکڑے وہ گیٹ کی جانب بڑھی۔ دور سے ہی اسے ابو ذر کی وائٹ یارس نظر آئی۔ قدموں کی رفتار ایک دم سست پڑی۔ وہ بھی شاید اسے آتے دیکھ چکا تھا۔ اس کی کچھوے والی سپیڈ دیکھ کر غصے کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ ہارن پر ہاتھ رکھ کر 3-4 بار ہارن لگاتار دیے۔ صفا کی رفتار ایک دم تیز ہوئی۔ تیز سے اس قدم اٹھاتے وہ گیٹ عبور کرتی اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھی۔ ابو ذر نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی، جو آف وائٹ اور رسٹ شرٹ ٹراؤزر پر بڑا سا دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، فائلز کو سینے سے لگائے، دائیں کندھے پر بیگ ڈالے، بازو کی کوہنی تک آتی چٹیا بائیں کندھے سے آگے ڈالے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے کچھ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ بائیں بازو پر گھڑی باندھ رکھی تھی، پیروں میں جاگر سے وہ اس اسٹوڈنٹ والی ہولیا میں اور بھی چھوٹی لگ رہی تھی۔ اسے دروازہ کھولتے دیکھ کر ابو ذر اپنا رخ ونڈ اسکرین کی جانب کر چکا تھا۔ اسے سلام کرتے وہ اندر بیٹھی، جس کا جواب ابو ذر نے محض سر ہلا کر دیا تھا۔ مجھے اور بھی کام کرنے ہیں، تمہاری اتنی دیر سے باہر آنے کی وجہ سے 10 منٹ میرے یہیں ضائع ہو گئے ہیں۔ سنجیدہ سی آواز میں وہ اسے جھاڑ پلا رہا تھا۔ آپ کیوں آئیں مجھے لینے؟ صفا نے بمشکل اس کا لہجہ ہضم کیا، ہمت مجتمع کر کے ایک نظر اسے دیکھ کر سوال کیا۔ اس کی خود اعتمادی نے لمحے بھر کے لیے ابو ذر کو شدد کیا۔ کیونکہ مجھے تمہارا ڈرائیور بننے کا شوق ہے۔ اس کے سوال نے تو گویا اس کا دماغ ہی الٹ دیا۔ شوق ہے تو پھر شکوہ کس بات کا؟ کندھے اچکا کر اس کے خطرناک حد تک سنجیدہ رویے کو گویا اس سے ہوا میں اڑایا۔ کن خوش فہمیوں میں بیٹھی ہوئی ہو تم؟ موڑ کاٹتے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی۔ کیا مطلب؟ اس کے ایک دم الٹ بات کرنے پر وہ واقعی حیران ہوئی۔ اتنی بھی تم بچی نہیں جتنی میں نے تمہیں سمجھ لیا تھا۔ اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دو اور فارحان سے دور رہو۔ وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ صفا نے کسی قدر آگے پھیلا کر اس کی جانب دیکھا۔ بہت ہی کوئی گری ہوئی سوچ ہے آپ کی، میں خاصا سمجھدار انسان سمجھتی تھی آپ کو۔ کچھ لمحے افسوس سے اسے دیکھنے کے بعد سامنے دیکھتے جو الفاظ اس کے منہ سے نکلے ابو ذر کو آگ بگولا کر گئے۔ شٹ اپ،
تمیز نہیں تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی، اسے بری طرح سے جھڑکا۔ ہمارے مذہب میں چھوٹوں سے بات کرنے کی بھی تمیز سکھائی گئی ہے، آپ نے کہیں پڑھا نہیں؟ نہایت ٹھنڈے لہجے میں وہ اسے آگ لگا رہی تھی۔ اور آپ بھی یہ خوش فہمی دل سے نکالتے کہ آپ کہیں کے راجا مہاراجا ہیں جس سے شادی کے لیے میں مری جا رہی ہوں۔ فاران سے میرا رشتہ کیا ہے آپ جیسا ستی ذہنیت والا بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ مجھ سے میرے بڑوں نے سوال کیا اور میں ان کی رضا میں راضی ہوئی۔ اگر یہ قصور ہے تو ہاں میں نے کیا ہے، اور اس سب میں آپ میرے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنا کسی بھی رشتے کے لیے ایک اجنبی شخص لڑکی کے لیے اہم یا غیر اہم ہوتا ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھٹاک بھر کی لڑکی اسے یوں لاجواب کر دے گی۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے پک اینڈ ڈراپ کی زحمت دی، آئندہ یہ مہربانی مت کیجیے گا۔ گھر کے آگے گاڑی رکتے وہ اسے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ ابوذر اپنی جگہ پر کتنے ہی لمحے ساکن رہ گیا، سر جھٹک کر گاڑی واپس آفس کی جانب موڑی۔ اتنا اطمینان ضرور ہو گیا تھا کہ اس نے صفحہ پر واضح کر دیا کہ اس رشتے کو لے کے وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج ہی پھپھو رشتے کی جگہ اس کی بارات ہی میں آئے۔ ابوذر ان دنوں اپنے باہر جانے کے انتظامات میں مصروف تھا، اسی لیے اس سے وہ مل نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی رفیہ اسے ابوذر کے لیے مانگنے آئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی وہ کمرے میں آئی، خوشی سے بحال ہوتے ابوذر کا نمبر ملایا۔ کیسی ہو؟ اس کے لہجے میں چھپی مسکراہٹ اور خوشی زائنہ نے لمحے بھر میں بھاپ لی۔ بالکل ویسی جیسے اس لمحے تم ہو۔ اپنے جواب پر اسے ابوذر کا کہکہ سنائی دیا، یعنی بہت خوش۔ اب کی بار بھی ابوذر نے اس کے محسوسات کی ترجمانی کی۔ بالکل، لیکن مجھے پھپھو کہیں سے بھی خوش نظر نہیں آ رہی تھیں، وہ اپنے خدشات بیان کرنے لگی۔ تم جانتی ہو انہیں صفا کتنی پیاری ہے، بس اسی بات کو لے کے تھوڑی خفا ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی، وہ اس کی تسلی کروانے لگا۔ جانتا تھا کہ اس مشکل سے ماں کو منایا تھا۔ تو یہ صفا نام کی تلوار کب تک میرے سر پر منڈلاتی رہے گی؟ وہ تلخی سے بولی۔ اسٹاپ اٹ زائنہ، وہ بچی ہے، اور اس سب کا تو اسے علم تک نہیں۔ یہ بات صرف بڑوں کے درمیان تھی اور اب وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ دادی اور چاچوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں، تو تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ امی بھی نارمل ہو جائیں گی، تم جانتی تو ہو چچی کے بعد انہوں نے ہی صفا اور سیفی کو ماں بن کر پالا ہے۔ وہ صفائیاں دینے لگا۔ خیر مجھے کیا، ہمیں کون سا ان کے ساتھ رہنا ہے؟ اس کی بات پر یک دم ابوذر الجھا۔ کیا مطلب؟ اب کی بار وہ چونکا۔ کیا مطلب کیا؟ میں اور تم تو ویسے بھی باہر چلے جائیں گے، تو ہمیں کیا ان سب سے؟ اس کے انداز پر ابوذر ٹھٹکا۔ ابھی صرف میں جا رہا ہوں، اور میں اتنی جلدی وہاں فیملی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر زائنہ بگڑی۔ کیا مطلب افورڈ نہیں کر سکتا؟ کسی کنگلے سے تو میری شادی ہو نہیں رہی۔ پھپھا کا اتنا بڑا بزنس ہے، جب تک تم اور میں سیٹل نہیں ہو جاتے وہ ہمارا خرچہ اٹھا نہیں۔ ان کے کون سے 10 بچے ہیں؟ زائنہ کی بات پر ابوذر نے لب سختی سے باہم پیوست کیے۔ زائنہ، تم جانتی ہو کتنی چھوٹی عمر سے میں نے جاب شروع کر دی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا اور بننا چاہتا ہوں۔ ایسا ہی ہوتا تو MBA کرنے کی بجائے BA کر کے ابو کا بزنس جوائن کر لیتا، مگر اس میں اور میری محنت، میرا انیشیٹو کہاں ہوتا؟ میں کبھی بھی ان سے پیسے نہیں مانگوں گا۔ اس کے دو ٹوک انداز پر وہ زچ ہوئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ آخر ماں باپ کا سب اولاد کا ہوتا ہے، تو کیا تم ان بزنس میں بھی کبھی حصے دار نہیں بنو گے؟ سب کچھ کیا تقی بھائی اور وہ سیفی لے اڑیں گے؟ اس کی باتیں ابوذر کو شدید حیرت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ ان کے درمیان آج تک یہ باتیں ڈسکس نہیں ہوئی تھیں، تو آج زائنہ یہ سب کیوں کہہ رہی تھی؟ مجھے لگ رہا ہے خوشی کے مارے تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تھوڑا خود کو کول کرو اور آئندہ مجھ سے یہ سب ڈسکس مت کرنا۔ غصے میں اس نے فون بند کر دیا۔ بجائے نئی زندگی کی کوئی اچھی بات کرنے کے، وہ کس قسم کی باتیں کر رہی تھی؟ اسے ہمیشہ اپنے خواب اس کے ساتھ شیئر کیے تھے کہ کیسے وہ اپنا نام بنانا چاہتا ہے، کچھ عرصہ جاب کر کے پیسہ اکٹھا کر کے وہ اپنا بزنس کھولے گا، اور وہ تھی کہ آج حصے داریوں کی باتیں کر رہی تھی۔ دوسری جانب زائنہ حیرت سے فون کو تک رہی تھی۔ وہ کیسے اس کے ساتھ اتنا روڈ ہو سکتا ہے؟ میں اتنی خوش ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتی۔ وہ جو صدمے سے فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی،
माँ का अंदर आना नोट ना कर सकी। उसे हैरान परेशान सा फोन हाथ में लिए बेड पर बैठे देखकर मारिया ठटकी। तुम्हें क्या हुआ? उसके करीब बैठकर इस्तफसार किया। माँ को पास बैठे देखकर वो रूहान सी आवाज में सब बताने लगी। तुम्हें किस पागल ने कहा था कि अभी से ये सब बातें शुरू कर दो? हर चीज़ गरम गरम खाने की नहीं होती, कभी ठंडा करके भी खाते हैं। फिलहाल शादी तक अब तुम इससे ऐसी कोई बात नहीं करोगी। उसे पूरी तरह खुद के साथ इन्वॉल्व करो। शादी के बाद ये बातें करने की हैं। तुम्हारा सारा इंतज़ाम मैं अरेंज कराऊंगी, तुम फिक्र मत करो। देखती हूँ वो तुम्हें कैसे नहीं लेकर जाता। और बाकी ये बिज़नेस वगैरह तुम हम पर छोड़ दो, सब कुछ निकलवा कर दूंगी मैं तुम्हें। फिक्र मत करो, हर चीज़ में तुम्हें हिस्सा मिलेगा। ऐसे ही तो मैं इस रिश्ते पर नहीं मानी। हालांकि जानती हूँ रफ़िया बहुत बैकवर्ड जहनीत के मालिक है, मगर ये सब इस तरह नहीं करवाना बेवकूफ़। अबू ज़र मुतनफ़िर हो जाएगा तुमसे। वो पहले गुस्से और फिर आराम से उसे समझाने लगी। आप सही कह रही हैं। ज़ाहिरा ने मुंह लटका कर एतराफ़ किया। पहले अपना रिश्ता मजबूत होने दो, फिर कोई बात करना। वो आंखें घुमाकर उसे वही सब चालाकियाँ सिखा रही थीं जिनके ज़रिए उन्होंने अपने शौहर को बेवकूफ़ बनाया था। मैं कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहा हूँ, ऑफिस का काम है। शाम में जब वो आलम साहब, रफ़िया और महर निगार बेगम के हमरा लॉन में बैठा शाम की चाय पी रहा था, इस वक्त उन्हें मुत्तला करना ज़रूरी समझा। और जो हमने तुमसे पूछा था, उस बात का कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया तुमने? रफ़िया ने कड़क निगाह उस पर डाली। मैं जवाब दे चुका हूँ। चाय का कप मुंह की जानिब ले जाते वो लम्हे भर को रुक कर तीनों को एक नज़र देखकर नज़र झुकाकर बोला, और मैं तुम्हारे जवाब को मानती ही नहीं। वो भी दुबदू बोली। बस रफ़िया, मेरी पोती कोई कीड़ी पड़ी नहीं कि बार बार उसे ठुकराया जाए। जब इसकी मर्जी नहीं तो तुम जिद मत करो। महर निगार बेगम गुस्से से बोली। अबू ज़र ने लहजा भर को नज़र उठाकर दादी की जानिब देखा। आप लोग समझ क्यों? उसकी बात अभी मुंह में ही थी कि उन्होंने हाथ उठाकर उसे खामोश करवाया। इस सब में आलम साहब खामोश तमाशाई बने बैठे थे। हम समझ गए हैं बेटे, आप अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दें। भूल जाएं कि आपके माँ बाप ने आपसे कुछ कहा था। अपना चाय का कप टेबल पर रखते वो छड़ी पकड़े कुर्सी से उठकर अंदर की जानिब बढ़ गईं। अबू आप भी, माँ की तरह दादी भी अब खफा हो चुकी थीं। बेटे, जब आप सिर्फ खुद को हक बचाने समझें और बग़ैर चीज़ों को परखे फैसला करें तो फिर ऐसा ही होता है। ठीक है, हमने तब आपकी बात पर एतराज़ नहीं किया, मगर अब कोई वजह नहीं है कि आप इनकार करो। और सबसे बढ़कर अपने से हटकर फरहान का सोचो। शादी तो आपको करनी है, आज या कल। सारी ज़िंदगी यूँ अकेले नहीं गुजर सकती, बहुत से बशरी तकाज़े भी होते हैं। बेहतर है इंसान अल्लाह का हलाल करदा रास्ता चुनकर निकाह कर ले। तो जब आपको शादी करनी ही है तो फिर किसी ऐसी लड़की से क्यों ना करो जो आपके साथ आपके बेटे को भी कबूल करे। बाकी तो आप कब भी अपने फैसले करने में खुद मुख्तार थे, अब भी हो। हम ज़ोर ज़बरदस्ती के रिश्तों से बेहतर रिश्ता ना करने को समझते हैं। उन्होंने एक बार फिर बिना उसे सख्त सुनाए बेहद तरीके से तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया। अबू ज़र ने एक गहरी सांस खींचकर माँ की जानिब देखा, जिनके चेहरे पर उसकी बातों से सख्ती दर आई थी। मैं 1 हफ्ते के लिए दुबई जा रहा हूँ, इस मामले पर सोचता हूँ। वापसी पर आपको अपना फैसला सुना दूँगा। अब की बार उसने बहस या इनकार की बजाय सोचने को तरजीह दी। बाप की बात किसी हद तक उसे मुनासिब लगी। बेहतर यही है। वो भी चाय का कप रख कर उठ खड़े हुए। मैं सफ़ा को उसकी फ्रेंड के घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ, उन्होंने गालिबन रफ़िया को आगाह किया। जी। वो भी उनके पीछे ट्रे थामे अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ीं, जबकि वो वही खामोशी से उन्हें अंदर की जानिब जाते देखता रहा। वो सफ़ा को कल भी वही छोटी बच्ची समझता था और आज भी। नज़रें उसकी अंदरूनी हिस्से की जानिब ही थीं, जब कुछ ही देर में उसे वहाँ से सफ़ा बाहर कार पोर्च की जानिब बढ़ती हुई नज़र आई। उसके पीछे पीछे आलम साहब थे। फासला बहुत ज़्यादा नहीं था, मगर वो दोनों किस बात पर हंस रहे थे वो आवाज़ उस तक नहीं आ रही थी। उसने पहली बार शायद गौर से सफ़ा को देखा, जो लॉन की दीदा ज़ेब सफ़ेद चूड़ीदार पजामे और लेमन कलर की चिकन कढ़ाई
کے فراک پر وائٹ اور لیمن دوپٹہ اوڑھے، پاؤں میں خصہ پہنے اور بالوں کو مخصوص انداز میں ڈھیلی سی چٹیا میں قید کیے جو دائیں کندھے سے آگے کی جانب آ رہی تھی، کانوں میں سلور کلر کے آویزے پہنے وہ سر دائیں بائیں جانب ہلاتے کسی بات پر نفی کرتی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ بائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ وہ بہت گورے رنگ کی مالک نہیں تھی مگر خوش شکل تھی۔ ہاں، آنکھیں بڑی بڑی تھیں جن سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ ابھی وہ دونوں کار پورچ میں ہی کھڑے تھے کہ اسے دروازے سے اپنا بیٹا تیزی سے ان کی جانب بھاگتا ہوا نظر آیا۔ اس نے بھی لیمن کلر کی ٹی شرٹ اور جینز کی شارٹس پہن رکھی تھیں۔ بھاگ کر وہ صفا کی جانب بڑھا جسے محبت سے اس نے خود سے لپٹایا۔ وہ بھی غالباً ان کے ہمراہ جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ لگے لگے ہی وہ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر اس کے ہمراہ بیٹھا۔ عالم صاحب ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر براجمان تھے۔ وہ کتنی ہی دیر غائب دماغی سے ان کی جانب دیکھتا رہا، حتیٰ کہ گاڑی گیٹ عبور کر گئی۔ گیٹ سے نکلنے سے پہلے لمحے بھر کو صفا نے بائیں جانب گردن موڑ کر لان کی جانب دیکھا، جہاں ابو ذر بیٹھا اسے ہی غور سے دیکھنے میں محو تھا۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر بھی ابو ذر نے نگاہوں کا زاویہ نہیں بدلا، جبکہ صفا نے گھبرا کر چہرہ واپس موڑ لیا۔ ایک بے اختیار سی مسکراہٹ ابو ذر کے چہرے کا طواف کر گئی۔ یکدم اسے باپ کی بات ٹھیک لگی۔ شاید کوئی اور عورت فاران کو وہ مقام نہ دے جو صفا نے دے رکھا تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ اتنے سالوں سے بنا کسی لالچ کے وہ فاران سے بے لوث محبت کرتی آئی ہے۔ رشتے کا تو اسے بھی اب معلوم ہوا ہے۔ جب سے وہ واپس آیا تھا وہ بزنس اسی سے پڑھ رہی تھی۔ کسی بھی ایک دن اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے وہ بزرگ کو اپنی جانب متوجہ کرتی۔ وہ اس کے ساتھ ویسے ہی رہتی تھی جیسے وہ تقی کے ساتھ رہتی تھی۔ دونوں کو وہ کزن اور بھائی سمجھ کے ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ یقیناً اس کے بھی وہم و گمان میں یہ سب نہیں تھا۔ ابو ذر کو اس لمحے وہ کسی حد تک بے قصور لگی۔ مہر نگار بیگم کے 2 بیٹے تھے، جدی بشی زمینوں والے تھے، لہٰذا شوہر کے انتقال کے بعد انہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں آئی۔ اسی پیسے سے بیٹوں عالم اور فرحات کو انہوں نے اکیلے ہی پڑھایا لکھایا، اور پھر دونوں نے چند زمینیں بیچ کر اپنے گلاس کا بزنس شروع کیا جو دنوں میں ہی ترقی کے منازل طے کر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے دونوں بیٹوں کی شادیاں کر دیں۔ دونوں بہوئیں رفیہ اور فرح بے حد اچھی اور مل جل کر رہنے والی تھیں، مگر قسمت کو نہ جانے کیا منظور تھا کہ ان کے ہنسے وسے گھر کو اس وقت نظر لگی جب سیفی کی پیدائش کے 5 سال بعد صفا پیدا ہوئی، اور اسے دنیا میں لا کر فرح نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا۔ وہ دن سبھی کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ تقی اور ابو ذر سیفی اور صفا سے خاصے بڑے تھے۔ فرح اور فرحات کی شادی کے 5 سال بعد سیفی اور پھر 5 ہی سال بعد صفا پیدا ہوئی تھی، جبکہ رفیہ کے بڑے بیٹے تقی شادی کے اگلے سال ہی پیدا ہوئے، اور 2 سال کے بعد ابو ذر۔ تقی سیفی سے 11 سال جبکہ صفا سے 16 سال بڑا تھا، اور ابو ذر سیفی سے 9 سال اور صفا سے 14 سال بڑا تھا۔ فرح کی وفات کے بعد پہلے دن کی صفا کو رفیہ نے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ انہیں ایسے ہی لگتا تھا جیسے انہوں نے ہی اسے جنم بھی دیا ہو۔ ماں کی صورت میں اس نے رفیہ کو ہی اپنی ماں دیکھا تھا، اور ان کی بھی بیٹی کی خواہش کو گویا صفا نے پورا کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بڑے ہو گئے۔ تقی کی شادی ربیہ سے کرنے کے بعد سے ان سب نے سوچ لیا تھا کہ صفا کو وہ کہیں نہیں جانے دیں گے، بلکہ اس کی شادی ابو ذر سے کریں گے، مگر وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابو ذر ایک تو اسے چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، پھر زائنہ سے ایسی دوستی ہوئی کہ جو محبت میں بدل گئی۔ اس کے سوا وہ کسی کو اپنی ہمسفر کے روپ میں دیکھنے کا متمنی نہیں تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ میں